السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو لوگ میرے ناول کو ریڈ کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ چھوٹی باجی اٹھو، غضب ہو گیا ہے جی۔ پریام جو مزے سے سو رہی تھی لیل کے جھنجھوڑنے پہ بوکلاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا لیل، آپ ہی کیوں صبح صبح شور کر رہی ہیں؟ پریام نے منہ بگاڑ کے کہتے بالوں کو جوڑے میں قید کیا۔ چھوٹی باجی جی صبح نہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ لیل نے سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھاتے اس کے سامنے کرتے کہا، لیل آپی اگر آپ نے ایک دفعہ اور مجھے باجی کہا نا، میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا۔ پریام نے حیرت سے ٹائم دیکھا، وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی لیکن اس کی پھر سے باجی کی رٹ سنتے دانت پیستے کہا، لیل ڈر کے پیچھے ہوئی۔ اب بتائیں کیا ہوا، کیوں جگا رہی تھی مجھے؟ پریام نے گہری سانس بھرتے اس طرح جگانے کا مقصد جاننا چاہا۔ او جی انوش بھائی بہت زیادہ غصے میں ہے جی، کسی کے قابو میں نہیں آ رہے۔ غزل باجی نے کہا، آپ کو بلا لاؤں؟ لیل نے پانی کا گلاس اسے دیتے فکر مندی سے کہا، کیا مطلب، کیوں غصہ ہو رہے ہیں بھائی، اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ پریام نے سخت لہجے میں کہتے پاؤں میں سلیپرز اڑیستے دوپٹہ سر پہ لیا۔ او جی مروہ باجی چلی گئی ہے نا، اسی لیے وہ غصہ ہو رہے ہیں۔ لیل نے اس کے پیچھے تقریباً بھاگ کے آتے ہوئے پھولی سانسوں سے کہا، کیا مطلب آپ ہی کہاں گئی ہیں؟ پریام نے مڑتے حیرت سے استفسار کیا لیکن نیچے سے شور کی آواز سنتی فوراً سے نیچے بھاگی۔ آپ لوگ میری بیوی کو مجھ سے پوچھے بنا کیسے بیچ سکتے ہیں؟ انوش کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو پریام کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ انوشا، غزل اور عروہ روتی ہوئی آرزو بیگم اور کرن بیگم کے پاس کھڑی تھی، جبکہ انوش سرخ چہرہ لیے حمزہ ملک کے مقابل کھڑا تھا۔ تمیز سے بات کرو انوش، بھولو مت اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ حمزہ ملک نے بھی سرخ چہرہ لیے ناگواری سے ٹوکا، اور کیا بیوی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، وہ صرف منقوہ ہے تمہاری۔ حمزہ ملک نے مشکل سے امٹتے تیش کو دباتے متوازن لہجے میں کہا، منقوہ مائی فٹ، میرے لیے صرف نکاح میٹر کرتا ہے جو میں نے مروہ عباس سے 2 دفعہ خدا اور اس کے رسول کو حامی اور ناظر جان مان کے کیا ہے۔ اسے مروہ عباس ملک سے مروہ انوش ملک بنایا ہے، وہ میری شرعی اور قانونی بیوی ہے، میں ہر طرح کا حق رکھتا ہوں اس پہ، وہ میری اجازت کے بنا کیسے کہی جا سکتی ہے؟ انوش نے ٹیبل کو ٹوکر مارتے غراتے ہوئے کہا۔ عباس صاحب حمزہ صاحب کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو پہلے ہی مروہ کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں اپنے کام سے فرصت ملے تو کچھ پتا ہو کتنی کالز کی تھی تمہیں، لیکن تم نے ایک کال بھی اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ حمزہ صاحب نے موبائل اس کے سامنے کرتے دانت پیستے کہا، انہوں نے کتنی کالز کی تھی، لیکن انوش کو صبح ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑا تھا، اس لیے وہ ان کی کال اٹینڈ نہیں کر پایا تھا۔ مر تو نہیں گیا تھا نا کہ آپ لوگوں سے میرا انتظار نہیں ہوا؟ انوش نے ایل ای ڈی اتارتے فرش پہ پھینکتے پھولتی سانس سے کہا۔ اس کی بات پہ وہ سب تڑپ اٹھے۔ کوئی مجھے بتائے گا یہاں ہو کیا رہا ہے؟ پریام نے ان سب کو ایک نظر دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ مروہ امریکہ چلی گئی ہے، عباس صاحب نے انوش کا چہرہ دیکھتے دھیمے سے کہا۔ ان کی بات پر پریام کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری کھل گئی۔ مروہ اور انوش دونوں ایک ہی کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ انوش ہارٹ اسپیشلسٹ تھا اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا ہاسپٹل بھی بنوا رہا تھا۔ مروہ نے ڈگری کمپلیٹ کرتے اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ کے بیسٹ ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا۔ وہ ایک بہترین نیورو سرجن بننا چاہتی تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ اپنا ای میل باکس چیک نہیں کر پائی، اور جب آج صبح اس نے ایک میل چیک کیا تو اس کی اپلیکیشن منظور کر لی گئی تھی۔ ویزا تو اس کے پاس پہلے سے موجود تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے آج ہی وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے عباس صاحب سے ڈسکس کیا تو انہوں نے انوش سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اب اس کے نکاح میں تھی اور وہ اسے اجازت نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی جب شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے انوش کو بہت کالز کی لیکن وہ آپریشن تھیٹر میں موجود سرجری میں بزی تھا، اور حمزہ ملک نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سنبھال لیں گے۔ تم اپنا خواب پورا کرو۔ مروہ نے بری طرح اپنے لب کو دانتوں تلے کچلا۔ وہ خود بھی انوش سے بنا ملے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ان چند دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انوش اس کے لیے کتنا شدت پسند اور جنونی ہو چکا ہے، لیکن اس وقت مجبور ہو گئی تھی، اپنے گھر والوں سے ملتی وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے امریکہ چلی گئی، بنا یہ سوچے کہ حمزہ ملک اس کے اس طرح جانے سے کتنی بری طرح ٹوٹنے والا تھا۔
बस 2 साल की बात है, वो वापस आ जाएगी। तुम खुद भी तो चाहते थे ना कि वो बेहतरीन डॉक्टर बने, अपने ख्वाब पूरे करें। हमजा मलिक ने इसके कंधे पे हाथ रखते नरमी से समझाते कायल करने की कोशिश की। बाखुदा मैं इसे खुद छोड़ के आता, इसके ख्वाबों को पूरा करने में हर कदम पे इसका साथ देता, लेकिन इसे मुझे बताना चाहिए था। अनुज ने बुरी तरह अपने लबों को कुचलते बेबसी से कहा। अब बस भी करो अनुज, इसमें इतना बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी इजाज़त से गई है। हमजा साहब ने अब की अब्बास की झुकी नज़र देख के गुस्से से कहा। फॉर गॉड सेक डैड, वो मेरी बीवी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी इजाज़त होनी चाहिए थी। अनुज ने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते चीखते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं इस पे कोई हक नहीं रखता? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नज़र में? हमजा मलिक ने इसकी बात पे मारे तैश के घर्राते हुए कहा। आपकी वैल्यू है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता। आप मेरी बीवी को मुझसे दूर भेजिए। अब आपको आपकी बीवी भी नहीं मिलेगी। जब अपनी बीवी के बिना रहेंगे तब समझ आएगी आपको कि जब बीवी पास नहीं होती तो कैसा फील होता है। अनुज ने आरजू बेगम को अपने पीछे करते हलक के बल ठाड़ते कहा। अभी तो मरवा इससे सिर्फ कुछ घंटों के लिए दूर हुई थी। कैसे अपना आप खाली महसूस हो रहा था। वो 2 साल कैसे रहते इसके बिना? इसकी बात पे हमजा साहब ने सटपटाते अपने बिगड़े बेटे को देखा, जो इनकी बीवी को इनसे दूर कर रहा था। ये बाकी सब लड़के कहाँ हैं? परियाम ने लैल की ओर झुकते मध्यम आवाज़ में पूछा। ओ जी, अहान और अरियान साहब तो किसी काम से गए हैं, और मीर और अली दाऊद बाबा के पास है जी। लैल ने भी मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। बाकी सब तो ठीक है, ये अली कौन है? परियाम ने आईब्रो झुकाते नासमझी से पूछा। अरे परियाम जी, आपका भाई अली हमजा। लैल ने सर पे हाथ मारते इसकी अकल पे मातम करते कहा, जिसे अपने भाई का ही नहीं पता था। ओह लैल, आप ही हमजा बोला करे इसे, मुझे अली की समझ नहीं आती। परियाम ने मुंह बिगाड़ते कहा। इसे बचपन से आदत थी इसे हमजा कहने की। देखा देखी सभी इसे हमजा कहने लगे। अगर चाह हमजा मलिक और इसका नाम एक जैसा था, लेकिन इन्हें तो वो सब छोटे बाबा ही कहते थे। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो बीवी को। हमजा साहब ने रौब से कहते आरजू बेगम को थामना चाहा, लेकिन अनूश ने इनका हाथ थामते इन्हें दूर किया। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती आपको भी आपकी बीवी नहीं मिलेगी। आपको भी तो पता चले शादीशुदा होते हुए भी सिंगल रहना कैसा होता है। अनूश ने बालों में हाथ फेरते बेबाकी से आंख विंक करते इन्हें सटपटाने पे मजबूर किया। आरजू बेगम ने अपना सुर्ख पड़ता चेहरा झुकाते इन दोनों बाप बेटे को देखा। लेकिन मैं तुम्हारी माँ के बगैर कैसे रहूँगा? मेरी दवाइयाँ, खाना पीना और सोना भी। डार्लिंग, अनुज ने इनकी बात उचकते मायने खेज मुस्कुराहट इनकी जानिब उछालते जो मायने अंदाज में कहा कि हमजा साहब को कांसी का दौरा पड़ा। इसकी इतनी बेबाकी पे सबके चेहरे सुर्ख पड़े। अंदर दाखिल होते जुरेश शाह का सुर्ख और सफ़ेद चेहरा लहू छकाने लगे। खानों से बाकायदा धुआं निकलने लगा। वो खामोशी से नज़रें झुकाता ऊपर बढ़ गया। सुबह आर्यन इसे इन सब से मिला चुका था। इसे ये सब निहायत ही मिलनसार और सादा से लोग लगे थे। बेशर्म इंसान, तमीज़ कहाँ छोड़ आए हो? हमजा साहब ने इसे आंखें दिखाते कहा। ओ माय इनोसेंट डार्लिंग, शर्म का तो दूर दूर तक मुझसे कोई नाता नहीं है। अब रात को तकिए को सीने से लगा के सोइएगा, क्योंकि आपकी बीवी तो आपको नहीं मिलने वाली। अनुज ने इनकी ओर झुकते बोझल आवाज़ में कहा। हमजा साहब को अपने कानों से अब के बाकायदा धुआं निकलता महसूस हुआ। इन्हें अब वाकई लग रहा था कि वो अपने बेटे के साथ नाइंसाफ़ी कर चुके हैं। तुम रिलैक्स छोटे बाबा, आपकी बीवी आपको मिल जाएगी। आप अपना बीपी हाई मत करें। अभी ये दोनों बाप बेटा फिर से शुरू होते। परियाम ने इन्हें एक दूसरे से दूर करते संजीदगी से कहा। परियाम की बात पे वो इसे सलावतें सुनाते सर झटकते आरजू बेगम का हाथ पकड़ते अपने कमरे में चले गए। इनके इस तरह आरजू बेगम को कमरे में ले जाने पे इन सब ने मुस्कुराहट दबाई। आई एम सॉरी अनुज बेटा, मुझे अंदाज़ा नहीं था मरवा का इस तरह जाना तुम्हें इतनी तकलीफ़ देगा। अब्बास साहब ने इसके कंधे पे हाथ रखते नज़रें चुराते कहा। इसके लहजे में शर्मिंदगी महसूस करते अनुज ने इन्हें गले लगाया। प्लीज़ बाबा, शर्मिंदा मत करिए, बस वक्ती रिएक्शन था, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। अनुज ने इनका कंधा टपकते मुतवाज़िन लहजे में, वरना दिल तो चाह रहा था पूरी दुनिया को आग डाले, और सबसे पहले अपनी मनकूहा को, जो इसे बिना बताए बिना मिले 2 साल का हिजर दे गई थी। परियाम ने अनुज की नम आंखें देखते बुरी तरह अपना निचला लब कुचला के इसे हल्क में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। अनुज हमजा इस वक्त तकलीफ़ में था, लेकिन अपनों की खातिर चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजा ली। वो वैसे भी अपने दर्द का इश्तिहार लगाने वालों में से नहीं था। चलो जाओ बच्चों, अब जाओ अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लो, अरियान लोग आ जाते हैं तो हवेली के लिए निकलना है। अब्बास साहब ने इन सबको कहते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। वो सब भी हाँ में सर हिलाते अपने अपने कमरों में
اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ انوش کو بری طرح اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتے زخمی کرتے دیکھا۔ پریام نے اس کے سینے پہ توڑ ٹکاتے معصومیت سے لبریز لہجے میں کہا، وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے یار، مجھے اپنا آپ خالی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ گئی ہے تو لگ رہا ہے میری زندگی سے سارے رنگ ساری خوشیاں لے گئی ہے۔ میں کیا کروں پریام کے اس تڑپتے دل کو سکون آ جائے جو اس کے نام کی مالا جپتا ہے، مجھے بے سکون کر رہا ہے۔ انوش نے دھیمے سے کہتے اس کی پیشانی چومتے اپنے سینے سے لگایا۔ پریام نے اس کی پیٹھ کو سہلاتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی وہ خود سے جڑے رشتوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت بے بس تھی کہ چاہ کے بھی انوش کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے اس کا درد بانٹنے کے۔ آ جائیں۔ پریام نے سوٹ کیس بند کرتے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ پریام، احان بھائی نیچے بلا رہے ہیں تمہیں، عروہ نے دروازہ کھولتے پریام سے کہا، جو اس کی بات پہ سر ہلا گئی۔ اوکے آپ پلیز میرا یہ سامان کسی سے کہہ کے نیچے میر کی گاڑی میں رکھوا دیں، لیکن پلیز دھیان سے۔ پریام نے اپنے کیمرے اور باقی سامان کو صحیح سے پیک کرتے بیگ گاڑی میں رکھوانے کو کہا۔ اوکے میں رکھوا دیتی ہوں، عروہ نے کہتے اس کے باقی سامان کو سمیٹا۔ پریام بھی جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی جب اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھایا۔ ڈر کے مارے پریام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ دھیان کہاں ہے میرا بچہ، ابھی گر جاتی۔ آریان نے اسے آنکھیں مینچے اور تیز تیز سانس لیتے دیکھ کے ڈپٹتے کہا، کتنا ڈر گیا تھا وہ، اگر وہ یہاں سے گر جاتی تو اسے کتنی چوٹ لگنی تھی۔ پریام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ جماتے گہری سانس بھرتے کہا، دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آریان نے اسے زمین سے اوپر اپنے ایک بازو سے اٹھایا ہوا تھا۔ میرا بچہ، کون سی گاڑی بھاگی جا رہی تھی جو تم ایکسپریس ٹرین کو بھی پیچھے چھوڑے فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی؟ آریان نے اس کے گال کو سہلاتے خفیف سا طنز کرتے کہا۔ پریام نے لب دباتے آریان کو دیکھا۔ اسے پریام کے اس طرح بھاگنے سے الجھن ہوتی تھی جو اس طرح بھاگنے کے نتیجے میں کہیں بھی گر پڑتی تھی۔ میں تو بھاگوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ پریام نے آئی برو چکاتے ضدی انداز میں کہا۔ میرا بچہ ضد کیوں کرتی ہو، چوٹ لگ جائے گی کسی دن۔ آریان نے اس کی بات پہ بے بسی سے کہا۔ دوسروں کے معاملے میں وہ جتنی حساس اور فکر مند تھی اپنے لیے اتنی ہی لاپرواہ اور بے فکر رہتی تھی۔ سو واٹ کیپٹن، آپ ہیں نا، مجھے گرنے سے پہلے ہی بچا لیں گے، چوٹ لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پریام نے اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہا۔ لہجے میں مان تھا کہ آریان عباس کے ہوتے ہوئے پریام ملک کبھی گر نہیں سکتی، یہ چوٹ ووٹ لگنا تو بعد کی باتیں ہیں۔ آریان عباس نے دھڑکتے دل سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے کتنا مان تھا آریان عباس پہ، وہ ہنس اسے زمین سے اوپر اٹھائے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ دو بری آنکھوں نے آگ اگلتی نگاہوں سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھا تھا۔ اور اگر کبھی میں مر، کیپٹن اس کے بات پوری کرنے سے پہلے ہی اس کے لبوں پہ اپنی سر ہتھیلی جماتے اس کی گردن پہ دانت گاڑ گئی۔ آریان کا وجود پل میں پتھر ہوا تھا، دل تیزی سے دھڑکتا پاگل ہو رہا تھا، دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی۔ تمہیں اپنی گردن پہ ہوتی جلن محسوس کرتے آریان نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ پریام روتی ہوئی شدت سے اس کی گردن پہ دانت گاڑے ہوئی تھی۔ آپ اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہیں کیپٹن، اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ باقی سب کی طرح آپ نے بھی پریام ملک کے معاملے میں شفافی کا مظاہرہ کرتے اسے سب سے زیادہ تکلیف دینے کا ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ پریام کو اپنے حلق میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تھا تو وہ روتی ہوئی اس کے چٹانی سینے پہ نازک ہاتھ کے مکے مارتے اذیت سے استفسار کرنے لگی۔ آریان نے اس کے نچلے لب پہ خون کی ٹکی بوند دیکھتے غیر محسوس انداز میں اپنی انگلیوں سے اسے صاف کیا۔ یہ لڑکی غصے میں اپنی سدھ بدھ کیوں گنوا بیٹھی تھی؟ آریان نے بے بسی سے سوچا۔ آریان نے اپنی گلابی ہوتی سرمئی آنکھوں کو میچ کے کھولتے اس کی کمر کو سہلایا جس کا وجود اب رونے سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ ابھی تو اس نے صرف بات کی تھی تو اس کا یہ حال تھا، اگر آریان عباس کو کل کو کچھ ہو جاتا تو؟ آریان نے بری طرح اپنا نچلا لب دانتوں سے کچلتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے بس میرا بچہ رو مت، آریان نے اس کی کمر کو سہلاتے نرمی سے کہا۔
آپ بہت برے ہیں کیپٹن، میں بالکل بات نہیں کروں گی آپ سے، پریام نے سو کرتے اپنی ناک کو اس کی شرٹ سے صاف کرتے بھیگی آواز میں کہا۔ آریان نے اس کی حرکت پہ مسکراہٹ دبائی۔ کہاں وہ اپنے لباس پہ ایک شکن تک برداشت نہیں کرتا تھا اور اب پریام کے اس طرح اس کی شرٹ سے ناک صاف کرنے پہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میرا بچہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ میرا کام ہی ایسا ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آریان نے اس کی گالوں پہ بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کرتے متوازن لہجے میں کہا۔ کیپٹن ایسا مت بولا کرے، بہت درد ہوتا ہے۔ پریام نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی ہتھیلی جماتے اسے خاموش کرواتے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے اذیت سے کہا۔ آریان نے بے بسی سے اسے دیکھا جو روتی ہوئی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ کو اللہ جی کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ پلیز ایسا بول کے مجھے تکلیف مت دیا کریں۔ پریام نے اس کے گالوں پہ دونوں ہتھیلیاں جماتے یقین اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ وہ آریان عباس کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی تھی، اگرچہ اس کا کام ہر وقت خطروں سے کھیلنا تھا، لیکن پریام پھر بھی اللہ سے اسے خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ آریان نے اسے اس طرح ہچکیوں سے روتے دیکھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری بچہ، کیپٹن آگے سے ایسے کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے میرا بچہ ہرٹ ہو، آریان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا۔ پریام کا رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا، اس کا نازک وجود ابھی تک لرز رہا تھا۔ میرا بچہ پلیز چپ ہو جاؤ، کیپٹن سوری کہہ رہا ہے نا؟ آریان نے اسے ہونس روتے دیکھ کے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو پریام ملک بھی مر جائے گی کیپٹن، اور اگر مری نہیں تو زندوں میں بھی نہیں رہے گی، پریام نے ہچکیوں کے درمیان کہتے آریان عباس کی سماعتوں میں زہر گھولا تھا۔ پریام ملک، آریان نے اس کی کمر پہ خطرناک حد تک گرفت بڑھاتے دھاڑتے ہوئے پکارا۔ اپنی دفعہ کیسے آگ لگ رہی ہے، جب خود بولتے ہیں تب نہیں پتہ ہوتا اگلے بندے پہ کیا گزرے گی۔ پریام نے اس کی دھاڑ کا اثر لیے بنا ناک چھڑاتے کہا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، آریان نے لب کچلتے سے دوبارہ معافی مانگی۔ اپنے لفظ جب پلٹ کے اس تک آئے تو اسے لگا کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میں ناراض ہوں آپ سے، پریام نے اس کے سینے میں ہی منہ دیے سو کرتے معصومیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ آریان کھل کے مسکرا دیا، لیکن پریام کو سوچتے مسکراہٹ لبوں میں دب آئی۔ اوکے تو پھر میں ایک کام کرتی ہوں، میں بائک واپس شو روم بھیج دیتا ہوں، اب تم ناراض ہو تو میری لائی ہوئی بائک بھی نہیں لوگی ہے نا؟ آریان نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے کہا۔ پریام نے جٹ سے سیدھے ہوتے اپنے آنسو صاف کیے۔ ارے نہیں نہیں، میں کہاں ناراض ہوں پریام ملک، بھلا اپنے کیپٹن سے ناراض ہو سکتی ہے؟ نو نیور، پریام نے نفی میں سر ہلاتے معصومیت سے کہا۔ آریان نے مسکراہٹ دباتے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو پھر نیچے چلو، اور ہاں، کورٹ گھروں کے بڑوں کی عدالت میں تمہارا مقدمہ بائک چلانے کی اجازت زور و شور سے لڑ رہا ہے، آریان نے اس کی سرخ ناک کو سہلاتے شرارت سے کہا تو پریام کلکلا کے ہنس دی۔ اوہ میں تو ادھر ہی جا رہی تھی، لیکن آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا، پریام نے اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے سر پہ ہولے سے دھپ رسید کرتے ناک چڑھاتے کہا۔ آریان اسے گھور کے رہ گیا۔ اللہ جی کیپٹن، آپ نے مجھے اتنا دیر سے اٹھایا ہوا ہے، پریام نے خود کو زمین سے اوپر دیکھتے حیرت سے کہا۔ آریان نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں نا، میں معصوم کب سے تمہارا 60 کلو کا وزن اٹھائے کھڑا ہوں، اب تو میرا بازو بھی درد کر رہا ہے۔ آریان نے اس کی بات پہ مسکین سی شکل بناتے احتیاط نیچے اتارتے اپنے بازوؤں کو سہلاتے بے چارگی سے کہا۔ پریام کی آنکھوں کے ساتھ اب کے منہ بھی حیرت سے کھل گیا۔ کیپٹن میں کہاں سے آپ کو 60 کلو کی لگتی ہوں، اللہ پوچھے آپ سے مجھ 38 کلو کی نازک جان کو؟ آنٹی کوثر ان کی پڑوسن، جس کا وزن 60 کلو سے بھی زیادہ تھا۔ پریام کو اس وقت آریان کی بات سنتے وہی یاد آئی، اسے ملا دیا ہے۔ پریام پاؤں پٹکتی منہ بگاڑ کے کہتی دھپ دھپ کرتی تیزی سے نیچے چلی گئی۔ آریان اس کی بات سنتا کہہ کے لگا گیا۔ تصور میں آنٹی کوثر کا سراپا لہرایا تو وہ جھرجھری لے اٹھا۔ اپنی انگلی کی پوروں سے اس نے اپنی گردن کو چھوا، جہاں پریام کے دانتوں کا سرخ نشان گول شکل میں واضح تھا۔ خون کی ننھی سی بوندیں جم چکی تھی۔ آریان کو جلن اور درد کا احساس بیک وقت ہوا۔ آریان نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نشان کو چھپایا۔ وہ اپنی نادانی میں آریان عباس کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کر کے جا چکی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے قدم نیچے بڑھائے، جہاں
आहान काफ़ी हद तक बड़ों को राज़ी कर चुका था। परियाम एक साइड पे खड़ी आहान की शक्ल देख के हंसी दबा रही थी। आर्यन ने परियाम के सर पे दब रसीद करते से घूरा, मुश्किल से ही सही, लेकिन आहान ने इन सब को राज़ी कर लिया। बाकी का काम आर्यन अब्बास की गारंटी ने पूरा कर दिया कि वो खुद परियाम को बाइक चलाना सिखाएगा। इसे कुछ नहीं होगा, जिस पे सब ने ही मुश्किल से रजामंदी दे दी थी। परियाम ने याहू का नारा लगाते आहान के गाल खींचे, इसे थैंक्स बोला और आहान के माथे पे लब रखते इसीलिए बाहर बढ़ गया। वो खुद परियाम के लिए बाइक लेना चाहता था, लेकिन आर्यन अब्बास ने इसे रसानियत से मना करते खुद परियाम के लिए बाइक सेलेक्ट करते पेमेंट की थी। परियाम का चेहरा खुशी से दमक उठा था। वो घूम फिर कर अपनी बाइक देख रही थी। न्यू मॉडल की फुल ब्लैक हैवी बाइक देखते परियाम का मारे खुशी के मारे बुरा हाल था। सबने इसे बच्चों की तरह खुश होते देख के मुस्कुराहट दबाई, जो अब बाकायदा बाइक को स्टार्ट कर रही थी। इसने बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह बाइक को स्टार्ट करते ड्राइव पे दौड़ाया। सबकी आंखें हैरत से खुल गई। वो इतने अच्छे से बाइक को कैरी किए हुए थी कि इन सब को लगा ही नहीं कि परियाम आज पहली दफ़ा बाइक चला रही है। इन सब की गोरियों का निशाना आर्यन अब्बास बना, जिसने बालों में हाथ फेरते कंधे उचकाए। मीर तो पहले ही हौले से खिसक गया था। इस सब ने तासुफ से सर हिलाते अंदर का रुख किया। मजाल है जो आर्यन अब्बास परियाम मलिक की किसी बात की नफ़ी कर दे। इसकी हर ख्वाहिश को वो इसकी ज़ुबान से निकलने से पहले ही पूरी कर देता था। परियाम भी बाइक को गिराज में खड़ा करती आर्यन अब्बास की तरफ बढ़ी। इसे थैंक्स कहते इसे 7 कदम अंदर बढ़ाए। सबकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। अब इनको हवेली के लिए निकलना था। अभी परियाम को जोरेश शाह को भी मनाना था कि वो भी इसके साथ हवेली चले। इस पागल शाह की सड़ी हुई शक्ल याद करते परियाम ने मुंह बिगाड़ा। आर्यन ने हंसते हुए नफ़े में सर हिलाते इसके चेहरे के बिगड़े जावियों को देखा। क्या कर रही हो हयाती? और वह जो परियाम का सामान इसकी कबर्ड में रख रही थी। अपने पीछे हसाम मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनते उछल पड़ी। हसाम ने लब दबाते इसकी उड़ी रंगत देखी जो वो नीचे जा रहा था। उर्वा को परियाम के कमरे में अकेले देखते मुस्कुराहट दबाते दरवाज़ा बंद करते इसके पीछे आ खड़ा हुआ, लेकिन दरवाज़ा लॉक करना भूल गया, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी ख्वारी होने वाली थी। आप यहाँ कैसे? उर्वा ने सर पे दुपट्टा सही करते नज़रें झुकाते कहा। सुबह जब वो उठी तो हसाम कमरे में नहीं था। इसकी रात की बेबाक हरकतें याद करते मरवा का चेहरा तब के अंगारा हुआ था। नफ़ी में सर हिलाती वो फ्रेश होने चली गई थी। इसके बाद से ही वो हसाम की मायने खेज मुस्कुराहट और शरारती नज़रों से चुपती फिर रही थी। बहुत ही फजूल सवाल है हयाती, दरवाजे से आया हूँ। हसाम ने इसके दाएं बाएं हाथ जमाते नफ़ी में सर हिलाते कहा। ओ अच्छा, उर्वा ने मासूमियत से सर हिलाते कहा तो हसाम ने झुकते इसकी पेशानी पे लब रख के उर्वा की घनी पलकें लरसती आरज़ुओं पे सजदा रेज़ हुई। हसाम उर्वा ने इसके सीने पे हथेलियाँ जमाते धीमे से इसका नाम लिया, जो अब दीवाना वार इसके चेहरे पे अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ रहा था। हसाम ने एक झटके में इसकी कमर में हाथ डालते ऊपर उठाते इसकी लबों को अपने अनाबी लबों की गिरफ्त में लिया। उर्वा ने जल्दी से हाथ इसके कंधों पे जमाए। उर्वा ने आंखें मीचते इसके शिद्दत भरे लम्स को अपने लबों पे महसूस किया। हसाम एक हाथ इसकी कमर पे डाले और दूसरा इसके सर के पीछे रख के इसे खुद के साथ लगाए हुए था। उर्वा की सांसें बुरी तरह सीने में उलझ रही थी। चेहरा शर्म और हया से सुर्ख कंधारी हो रहा था। इसकी अटकती सांसों को देख के हसाम ने नरमी से इसके निचले लब पे दांत काटते इसके लबों को आज़ाद किया। उर्वा गहरी सांस भरती इसके कंधे पे सर टिका गई। हसाम ने इसका दुपट्टा उतार के बेड पे फेंकते इसके बालों में चेहरा छुपाते इनकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। इसकी गर्दन में गहरे सांस भरते हसाम ने इसकी शह रग पे लब रखे। उर्वा ने आंखें मीचते इसके कंधे पे दांत गाड़े। हयाती, आप तो मासूम होने के साथ साथ बहुत ख़तरनाक भी है। अपने कंधे पे इसके दांतों का बढ़ता दबाव महसूस करते हसाम ने इसकी कमर को रब करते मुस्कुराते हुए कहा। उर्वा ने जल्दी से अपने दांत इसके कंधे से हटाए, पीछे हटे। हसाम, परियाम आ जाएगी क्या यार? इस खूबसूरत चुड़ैल का नाम लेना ज़रूरी था, हसाम ने नाक चढ़ाते कहा। ये खूबसूरत चुड़ैल पिछले 10 मिनट से आपके रोमांस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। परियाम की तपी हुई आवाज़ उभरी तो वो दोनों छटपटाते एक दूसरे से दूर हुए। हसाम ने खूंखार नज़रों से इसे देखा, जो दरवाजे की चौखट से टेक लगाए पाँव क्रॉस शक्ल में किए इनकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हसाम ने इसकी पुश्त को गोरते दांत कचकचाते पूछा।
وٹ ڈو یو مین 5 سال بڑے چاچو، بندہ اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے؟ پریام نے اس کی جانب رخ موڑتے آئی بروز جھکاتے سنجیدگی سے استفسار کیا، اور وہ جلدی سے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی بھاگتی ہوئی پریام کے پاس سے گزرتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ خوبصورت چڑیل، تم نوک کر کے نہیں آ سکتی تھی؟ حسام نے دانت پیستے اسے گھورا۔ اپنے کمرے میں کون نوک کر کے آتا ہے؟ پریام نے ہون سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اف، رومانس کا سارا مزہ خراب کر دیا اس خوبصورت چڑیل نے، حسام نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنی شرٹ ٹھیک کی۔ آپ کو کس نے کہا تھا میرے روم میں رومانس کریں؟ پریام کی سماعتوں سے اس کی اونچی بڑبڑاہٹ مخفی نہ رہ سکی تو دانت پیستے کہا، اب کیا تم ہمارا رومانس دیکھ رہی تھی؟ حسام نے اس کی بات پہ بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے صرف آپ کو لپ کس کرتے دیکھا، باقی کچھ بھی نہیں، پریام نے کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہا۔ حسام کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی، وہ کتنی آسانی سے کہہ رہی تھی صرف کس کرتے دیکھا ہے۔ حسام کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑا۔ بے شرم چڑیل، حسام نے اسے گھورتے نئے نام سے نوازا۔ اس لڑکی نے تو بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، جو اپنی بے باک باتوں سے ان لڑکوں کے کانوں سے دھواں نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ بالکل، جب اللہ میاں شرم بانٹ رہے تھے تو میں اپنی حصے کی بھی آپ کو دان کر دی، اسی لیے شرم نام کے جراثیم مجھ میں ناپائیدار ہیں۔ پریام نے مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے دانت پیستے کہا، کس نے کہا تھا کہ مجھے دان کرو؟ تمہاری تھوڑی سی خود لے لیتی تو آج میرے رومانس کی واٹ تو نہ لگاتی۔ حسام کو اپنے رومانس کا بیڑا غرق ہونے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ اوہو، تو آگے سے کمرے کو لاک کر کے رومانس کیجیے گا۔ آئی پرامس میں بالکل ناک نہیں لگاؤں گی اب آپ کے رومانس کی۔ پریام نے رومانس پہ زور دیتے معصومیت سے لبریز لہجے میں آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ حسام کو باقاعدہ اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ دل میں اسے صلواتیں سناتا خونخوار نظروں سے گھورتا باہر نکل گیا۔ وہ اس بے باک لڑکی کو مزید جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پریام نے سر جھٹکتے اپنے وارڈروب سے نیو اسٹالر اور عبایا نکالتے۔ پریام نے یہ سب جنت کے لیے منگوائے تھے۔ اس کا معصوم چہرہ حجاب کے ہالے میں مزید دلکش لگتا تھا۔ مارش میلو، کیسی ہو؟ پریام نے دستک دے کے اندر داخل ہوتے جنت کے پھولے گالوں پہ لب رکھتے پوچھا، جس کے گال بے ساختہ سرخ پڑے تھے۔ ٹھیک ہوں آپی، جنت نے ہولی سے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اس طرح اس کی آواز بھی مدھم اور معصومیت سے بھرپور تھی۔ پریام نے چٹ پٹ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ اف، کتنی کیوٹ ہو یار تم! پریام نے اس کے لال ٹماٹر گال دیکھتے مسکراہٹ دباتے کہا۔ زوریز کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ دوسرے کمرے میں تھا۔ چلو آجاؤ، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے نیو عبایا اور حجاب لے کے آئی ہوں۔ پریام نے اسے بیڈ سے اٹھاتے عبایا اور اسٹالرز دکھائے جو اس نے ایمرجنسی میں آن لائن آرڈر کیے تھے، کیونکہ جنت فنکشنز میں بھی مکمل پردہ کرنے والی تھی تو پریام نے اس کے لیے تھوڑے سے ڈیسنٹ اور یونیک عبایا آرڈر کر دیے تھے۔ زوریز کو ساتھ لے جانے کے لیے منانا بھی ایک کٹھن مرحلہ تھا، جسے پریام نے منتیں ترلے کرتے پار کر ہی لیا تھا۔ واو، کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ پریام نے ڈریسنگ مرر کے سامنے اس کے کندھے پہ توڑی ٹکاتے اشتیاق سے پوچھا۔ جنت نے اپنے اور اس کے عکس کو دیکھتے ہولے سے سر ہلایا۔ بلیک حجاب میں وہ دونوں ایک دوسرے کی پرچھائی لگ رہی تھی کہ ایک پل کو تو دونوں حیران رہ گئی، بس آنکھوں اور رنگت کا تھوڑا سا فرق تھا، ورنہ وہ دونوں ڈٹو ایک دوسرے کی کاپی لگتی تھی۔ جنت سے ملتے وقت آسیہ بیگم کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ جو بھی جنت سے ملا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا، وہ دونوں بالکل ایک جیسی لگتی ہیں۔ اندر داخل ہوتے زوریز نے شیشے میں ابھرتے ان کے عکس کو دیکھا تو اس کی کانچ سی سبز آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی۔ ان دونوں کے چہرے سیاہ حجاب کے ہالے میں چاند کی مانند چمک رہے تھے۔ اس نے دل میں آنے والے خیال کی بے ساختہ نفی کی۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ بس ایک اتفاق تھا۔ دنیا میں ہزاروں کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے تھے، اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ مسلسل اپنے دل کو دلاسے دے رہا تھا، لیکن دل مطمئن ہو کے ہی نہیں آ رہا تھا۔ لالا، جنت نے شیشے میں ابھرتا اس کا عکس دیکھا تو جلدی سے اسے پکارا۔ زوریز نے سب سوچوں کو جھٹکتے قدم اپنی بہن کی جانب بڑھائے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں لالا؟ جنت نے آنکھوں میں اشتیاق لیے زوریز شاہ سے پوچھا، جو اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ لالا کی جان بہت پیاری لگ رہی ہو، زوریز شاہ نے اس کی خوشی کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی جان بستی تھی اپنی بہن میں۔ ویسے آپ انہیں لالا کیوں بولتی ہو؟ لائک آپ لوگ سعید ہو اور لالا تو پٹھان لوگ بولتے ہیں نا؟ پریام نے حنان کو میسج کرتے ناسمجھی سے سوال کیا۔ جہاں رہتے تھے نا، وہاں میری ایک پٹھان دوست تھی تو وہ اپنے بھائیوں کو ہمیشہ لالا بولتی تھی۔ مجھے اچھا لگا تو میں بھی اپنے بھائی کو لالا کہنے لگی۔ جنت نے معصومیت سے پریام کو ساری بات بتاتے اپنے لالا کو دیکھ کر جو جھکتے اس کی آنکھیں چوم گیا۔ او! پریام نے او کی شکل میں
ہونٹ سکیڑتے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ جب میر آیا تھا تو وہ بھی سب کو لالا کہتا تھا، بٹ پریام سب کو بائی کہتی تھی تو میر بھی ان کو بائی کہنے لگا، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی پٹانی ایسنٹ میں ان کو لالا کہہ جاتا تھا تو اتنا پیارا لگتا تھا کہ پریام اسے ٹوک دیتی کہ کہیں اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں نے آپ کا سارا سامان اپنے گھر میں رکھوا دیا ہے، شادی سے فری ہوتے ہی ہم لوگ اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے اور ساتھ آپ کی جاب بھی سٹارٹ ہو جائے گی، تب تک انجوائے کریں، پریام نے زریشا سے کہتے جنت کی جانب مسکراہٹ اچالتے آخر میں تائید چاہی۔ لیکن مجھے کام کیا کرنا ہے؟ زریشا نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ اس وقت پستہ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں اسکن مردانہ شال ڈالے بے حد وجیح لگ رہا تھا، جس میں آپ پرفیکٹ ہیں، پریام نے سنجیدگی سے کہتے حنان کو دوبارہ میسج کیا۔ انہیں نکلنا تھا اور وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ زریشا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، اسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ ایک ٹرینڈ فائٹر ہیں تو بس آپ کو لڑکوں کو ٹریننگ دینی ہے اور ساتھ کچھ لڑکیاں اور خواجہ سرا بھی ہوں گے، پریام نے تفصیل سے جواب دیتے موبائل کو غصے سے بند کر دیا۔ زریشا سنجیدگی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ لڑکے تو ٹھیک ہے لیکن لڑکیاں اور خواجہ سرا؟ زریشا نے بات ادھوری چھوڑتے جھجک سے کہا۔ ڈونٹ وری، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیل سے تو آپ مل چکے ہوں گے، باقی سب سے میں آپ کو جلدی ہی ملوا دوں گی، پریام نے تفصیل سے مکمل جواب دیتے اس کی جھجک کو دور کیا۔ وہ جانتی تھی وہ لڑکیوں کا سن کے جھجک کا شکار ہو رہا ہے۔ زریشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ لیل سے مل چکا تھا اور اسے پریام کی بہادری نے متاثر کیا تھا، جس نے لیل اور میر کو اس معاشرے کی درندوں سے بچاتے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کی تھی۔ اوکے، آپ دونوں ریڈی ہو کے آ جائیں، پریام نے ان سے کہتے قدم باہر بڑھائے۔ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے لالا؟ پریام نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے مڑتے پوچھا تھا۔ زریشا اس کی بات پہ سر ہلا گیا۔ اوہ دیٹس گڈ، پریام نے جینس کی پاکٹ سے چابی نکالتے اس کی طرف اچالی جو اس نے سرعت سے کیچ کی۔ جنت شاید دوسروں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہ کرے تو آپ خود ڈرائیو کرنا، یہ میری گاڑی کی چابی ہے، بلیک BMW، سامان گاڑی میں رکھوا دیتی ہوں آپ کا، پریام نے جنت کے کمفرٹ کا خیال کرتے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ ان سب میں بھی ابھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ زریشا کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس نے گہری سانس بھرتے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے انہیں سنوارا۔ یہ لڑکی اس پہ در پہ حیران کر رہی تھی۔ چلو گڑیا آ جاؤ، زریشا نے جنت کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے قدم نیچے بڑھائے۔ وہ کیسے اس کے اتنے قریب کھڑی ہو سکتی ہے؟ حنان نے واز ڈریسنگ مرر پہ مارتے چیختے ہوئے کہا۔ پورے کمرے میں کانچ کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے، بیڈ شیٹ اور تکیے زمین کو سلامی پیش کر رہے تھے، ڈریسنگ کی ساری چیزیں زمین پہ پڑی اپنی بے قدری پہ ماتم کنا تھی۔ حنان اکرم کا مارے تیش کے برا حال تھا۔ اس نے جب سے پریام کو اریان کی باہوں میں دیکھا تھا اسے اپنا آپ جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے صرف پریام کو بچانے کے لیے پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کا دل کا کیا کرتا جو اسے کسی اور کے ساتھ دیکھتے جل رہا تھا۔ اسے شروع سے ہی اریان عباس کا پریام کے قریب ہونا کھٹکتا تھا، لیکن وہ پریام کو کچھ بھی کہہ کے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل پریام کی کالز اور میسیجز اگنور کر رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف تنہائی چاہتا تھا تاکہ اپنے پاگل ہوتے دماغ کو شانت کر سکے۔ تم صرف حنان اکرم کی ہو، صرف اور صرف حنان اکرم کی، حنان نے پریام کی تصویر پہ لب رکھتے جنونی انداز میں کہا۔ اس کا پورا کمرہ پریام کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اپنے بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ لارج سائز میں آویزہ مریم کے پورٹریٹ کے سامنے کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود جھولے پہ نیم دراز کتاب پڑھنے میں مگن تھی، دونوں ٹانگوں کو کراس کی شکل میں سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھے۔ وہ کافی کا مگ لبوں سے لگائے نظریں کتاب پہ جمائے ہوئے تھی۔ چاند کی چاندنی میں چمکتا اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کے حنان اکرم کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹیبل پہ رکھے اس کے پاؤں میں بندھا سلور کلر کا اینکلیٹ اس کے پاؤں میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ حنان نے اس کے پاؤں پہ انگلیاں پھیرتے دانتوں تلے لب دبایا۔ پریام ملک کی بے خبری میں کھینچی گئی یہ تصویر حنان اکرم کے دل کے بہت قریب تھی۔ اگر جو پریام ملک کو حنان اکرم کے اس طرح چوری چھپی اس کی تصویریں بنانے کی بھنک بھی پڑ جاتی تو کوئی بعید نہ تھا پریام حنان اکرم کا قتل کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتی۔ بس ایک دفعہ میری دسترس میں آ جاؤ، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا کہ یہ لوگ تمہیں دیکھنے کو بھی ترسیں گے، اس کے لبوں پہ ہونٹ رکھتے حنان نے شدت سے کہا۔ اس کے لہجے میں جھلکتا جنون اور دیوانگی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر سکتا تھا۔ ایک بار میری ہوجوں پہ دیکھنا، تمہیں دیکھنے والی ہر آنکھ اور تمہیں
چونے والے ہر ہاتھ کو میں جڑ سے اکاڑ پھینکوں گا۔ پریام ملک صرف حنان اکرم کی ہوگی۔ وہ دیوانہ وارث کے چہرے پہ لب رکھتا اس سے باتیں کر رہا تھا، یوں جیسے کوئی پاگل ہو کر کمرے میں چائے خاموشی میں حنان اکرم کی خطرناک سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ اگر پریام ملک کہتی تھی اسے حنان اکرم کی دیوانگی سے ڈر لگتا ہے تو وہ واقعی صحیح کہتی تھی۔ پریام ملک پہ لازم تھا وہ حنان اکرم کی دیوانگی سے ڈرتی، اس کے جنون سے پناہ مانگتی، جو اس کے عشق میں پاگل ہوتا اپنے جنون اور دیوانگی سے اس کی زندگی کو جہنم بنانے والا تھا۔ پریام کہاں جا رہی ہو؟ پریام کو ہیلمٹ سر پہ پہنتے دیکھ کے انوش نے پوچھا۔ حنان کو لینے، پریام نے منہ بگاڑتے کہا۔ اسے حنان پہ غصہ آ رہا تھا جو روٹی محبوبہ بنا ہوا اس کے کالز اور میسیجز اگنور کر رہا تھا۔ لیکن بائک پہ کیوں جا رہی ہو؟ گاڑی لے جاؤ نا، پریام کو آریان عباس کی ہیوی بائک پہ بیٹھتے دیکھ کے پریشانی سے کہا۔ پریام نے منہ بگاڑتے حنان اکرم کی شکایت کی پوری لسٹ کھول کے رکھ دی۔ انوش مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، جو کیوٹ کیوٹ چہرے بناتے ہوئے اسے حنان اکرم کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ میر نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا، جو بلیک جینز اور بلیک ویسٹ شرٹ پہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ جیکٹ کی کھلی زپ سے سلور چین آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ اسے آج پھر نیو آدھے چاند کا پینڈنٹ پہنے دیکھ کے میر سر جھٹک کے ہنس دیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو چاند سے اتنا عشق کیوں تھا۔ سیاہ حجاب کو ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا، چوڑے ہاتھوں پہ اس نے گلوز پہن رکھے تھے جو اس کی ہتھیلیوں اور آدھی انگلیوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ لمبی مخروطی انگلیوں کی گلابی پورے اور اس کے ناخن جو اسکوئر شیپ میں خوبصورتی سے تراشے گئے تھے۔ میر نے دانتوں تلے لب کچلا اور اسے پریام کے ہاتھ بہت پسند تھے۔ چوڑے ہاتھوں پہ لمبی مخروطی انگلیاں، نازک سی کلائی پہ بندھا سلور بریسلیٹ، بازو اور ہاتھ کی پشت پہ ہلکے ہلکے براؤن بال جو اس کے سلیوز فولڈ کرنے کی عادت کی وجہ سے ہمیشہ میر کی نظروں کا مرکز بنے رہتے تھے۔ لیکن اس کے نازک ہاتھ کا پنچ کھاتے میر کو خود کو کوستا تھا کہ کیونکہ اسے یہ ہاتھ نازک لگتے ہیں، جس کا مکہ کھاتے ہی اس کا جبڑا تک ہل جاتا تھا۔ جو جوگرز کی بجائے لانگ شوز پہنے وہ ایک پاؤں زمین پہ ٹکائے ہاتھ ہلا ہلا کے انوش کو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کے میر کھل کے ہنس دیا۔ وہ ضرور انوش سے کسی کی شکایت لگا رہی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے سارا سامان گاڑی میں رکھتے ڈگی بند کی۔ پری بچہ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ آریان نے اسے اور انوش کو کافی ٹائم سے بگڑے تاثرات سے بات کرتے دیکھا تو خود ہی ان کی جانب آیا۔ کچھ نہیں کیپٹن، اپنی روٹی محبوبہ کو پک کرنے جا رہی ہوں۔ پریام نے سر جھٹکتے دانت کو کچکا کے کہا۔ آریان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جب انوش نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے حنان اکرم کا بتایا۔ آریان گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ پری میرا بچہ، ہم راستے سے پک کر لیتے ہیں، اس طرح بائک پہ کیسے جاؤ گی اور پھر واپس آؤ گی تو کافی ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ آریان نے ٹائم دیکھتے تفکر سے کہا۔ 4 بجنے کو تھے، لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے لگ جانے تھے آنے جانے میں۔ واپس کون آ رہا ہے؟ کیپٹن آپ لوگ نکلیں، میں راستے میں جوائن کرتی ہوں، پریام نے بائک سٹارٹ کرتے آریان سے کہا۔ لیکن پری 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، بائک پہ کیسے کروں گی؟ آریان نے فکر مندی سے کہا۔ اوہ کم آن کیپٹن، یہ بات کوئی اور کہتا میں پھر بھی مان لیتی، بائک پہ میں آپ لوگوں سے پہلے پہنچ جاؤں گی، پریام نے کہتے بائک زن سے بھگائی۔ انوش اور آریان ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ سر جھٹکتے وہ بھی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ پریام نے ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی تھی۔ داؤد صاحب اور آسیہ بیگم کی گاڑی میر ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ داؤد صاحب، جبکہ پچھلی سیٹ پہ آسیہ بیگم اور علی حمزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ صاحب کی گاڑی کو انوش ڈرائیو کر رہا تھا، فرنٹ پہ حمزہ ملک، جبکہ پیچھے انوشا اور آرزو بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ آریان کی گاڑی میں فرنٹ پہ عباس صاحب، جبکہ پیچھے کرن بیگم اور عروہ بیٹھی تھی۔ شاہ کے ساتھ جنت، لیل اور غزل بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی سب کزنز اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سب نے باری باری گاڑیاں ملک ولا سے نکالی۔ پریام نے حنان کو پک کرتے راستے میں ہی انہیں جوائن کیا تھا۔ اس کی فیملی کل آنے والی تھی، جبکہ آج ان سب کا پلان باقی کی شاپنگ کمپلیٹ کرتے ڈیکوریشن کرنے کا تھا۔ کل قوالی نائٹ اور اس کے بعد مہندی کا فنکشن تھا۔ پریام نے میر کی گاڑی دیکھتے اپنی بائک کی سپیڈ سلو کرتے اسے روکنے کو کہا۔ حنان آپ گاڑی ڈرائیو کر لیں گے، ہمیں شوٹ کرنا ہے، پریام نے سائڈ پہ بائک روکتے حنان سے کہا، جو اس کی بات پہ سر ہلا گیا۔ میر ہینڈی کیم کدھر ہے یار؟ پریام نے ڈگی میں سامان آگے پیچھے کرتے میر سے پوچھا۔ وہ ہینڈی کیم والا بیگ تو تمہاری گاڑی میں ہے، میر نے یاد آنے پہ کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی بیگ پریام کی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ صدقے میں قربان جاؤں، خود کیوں یہاں تشریف لے آئے، آپ ادھر ہی رہ جاتے نا، پریام نے مؤدب
انداز میں سر کو خم دیتے خفیف سا طنز کیا۔ میر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں گھمائی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اب کڑے کیا ہو، چلو بیٹھو بائیک پہ۔ پریام نے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹتے اسے بائیک پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ فقط اسے گور کے ہی رہ گیا۔ حنان کو ڈن کا اشارہ کرتے اس نے بائیک فل سپیڈ میں بھگائی۔ زریش شاہ کی گاڑی ان سے کافی آگے تھی۔ پریام نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ان کی گاڑی کے آگے بائیک رکنے کا اشارہ کیا۔ زریش شاہ نے جلدی سے بریک لگاتے اس سرپیلی لڑکی کو دیکھا جو اب اس کی گاڑی کا شیشہ بجا رہی تھی۔ اس طرح مجھے اپنی ان سبز آنکھوں سے مت گھورے پریام ملک آپ کی ان گوریوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ پریام نے 2 انگلیوں سے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے لاپرواہی سے کہتے غزل کو بیک پاس کرنے کو کہا۔ پریام نے زریش شاہ کو گولی سے نوازتے ایک قدم بائیک کی جانب بڑھائے۔ اس نے سر جھٹکتے گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے کار سٹارٹ کی۔ وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی کوئی انوکھا پیس ہے جس سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہینڈی کیم میر کو دیتے اس نے بائیک کا رخ مارگلہ کی پہاڑیوں کی جانب موڑا۔ شوٹس اور بلاگز بناتے انہیں کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ پر یار چلو نا، اب باقی بعد میں کر لیں گے۔ پریام کو ہارنز شوٹ کرتے دیکھ کے میر نے منہ بگاڑتے کہا اب تو بھوک سے برا حال تھا میرا معصوم پٹھان، آ جاؤ کچھ کھلاتی ہوں پھر حویلی چلتے ہیں۔ پریام نے ہینڈی کیم اور کیمرہ بیگ میں ڈالتے اسے نرمی سے کہا۔ ہلکا پھلکا سا کھانے کھاتے پریام نے بائیک حویلی کے راستے پر ڈالی۔ گاؤں کی پرسکون تازگی سے بھرپور فضا میں گہری سانس کھینچتے پریام کے گلابی لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چارسو پھیل رہا تھا۔ گاؤں کی کچی پکی پگڈ ندیوں سے بائیک دوڑاتے وہ آس پاس لہلہاتے سرسبز کھیتوں کو دیکھ کے اس حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ملک حویلی میں بائیک روکتے میر نے ایک ستائشی نظر سفید حویلی پہ ڈالی۔ پرانے وقتوں کی بنی یہ حویلی ملکوں کے ذوق و شوق کا منہ بولتے ثبوت تھا۔ کئی ایکڑ پہ پھیلی سفید رنگ سے مزین یہ حویلی پریام ملک کو بہت پسند تھی۔ حویلی کے وسیع لان کو دیکھ کے ان دونوں کی آنکھیں چمکی۔